بچوں، گڈ مارننگ۔ آج ہم BA سال دوم کے پرچہ اول اور دوم سے متعلق گفتگو کریں گے، اور یہ جو اپنے پرچہ اول میں کا حصہ اول، اس میں 10 سوال امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، اور ہر سوال کا مختصر جو سوال آتا ہے، ایک لائن کی سوال جواب، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس طریقے سے سوال آتا ہے اور کس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں۔ جیسے پوچھا جائے کہ سوال خیالستان کس کی تخلیق ہے، یعنی جو خیالستان میں جو لکھا گیا ہے وہ کس کے ذریعے لکھا گیا ہے، تو سجاد حیدری الدرم دوارا اس کو لکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے مختصر سوال ہیں جو 1 نمبر کا امتحان میں پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بعد لالا شری رام کی کتاب جس کا کم خانہ زاوید جو کتاب لکھی ہے، کس نوعیت کی کتاب ہے، یعنی کس طرح کی کتاب ہے جو کم خانہ زاوید ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہمارے یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ ہے تذکرہ، یعنی تذکرہ سے متعلق کم خانہ زاوید کتاب ہے۔ اور اگلا سوال آپ دیکھیں کہ منشی پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے، یعنی جیسے پریم چند افسانہ نگاری میں سب کے بادشاہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے افسانہ نگاری میں بہت مہارت بھی حاصل ہے۔ پوچھا جائے کہ افسانے کا شہنشاہ کسے کہا جاتا ہے، تو پریم چند کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ ان میں پریم چند کا پہلا ناول کون سا لکھا، یعنی پریم چند کو ناول نگاری کے ساتھ افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ ناول نگاری میں بھی مہارت حاصل ہے کچھ حد تک۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ پریم چند نے جو اپنا پہلا ناول کون سا لکھا، تو اشرار ماویہ پریم چند کا ناول ہے۔ اور پریم چند کا کون سا افسانہ ہے جو افسانے کا مجموعہ ہے جو ضبط کر لیا گیا ہے، یعنی پریم چند کا وہ کون سا افسانہ ہے جس کو ضبط کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سوال کا جو جواب ہے وہ سوز وطن کے نام سے، سوز وطن ایک ایسا افسانہ ہے پریم چند کا افسانے کا مضمون جس کو ضبط کیا گیا ہے۔ اور پھر اگلا جو سوال ہے، نواب مرزا شوق کا نام کیا تھا، یعنی نواب مرزا شوق کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کا نام کیا تھا، تو حکیم تصدق حسین صاحب ہے جو ان کا پورا نام ہے نواب مرزا شوق کا، حکیم تصدق حسین۔ اور اس کے بعد اگر سر سید کے بارے میں جانا جائے، سر سید نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں، ان میں یہاں پر آثار اسنادی اس طرح کی کتاب ہے جو سر سید دوارا لکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک تاریخی کتاب ہے، اس میں ان کی تاریخ ملتی ہے۔ اور صنم خانہ اس کس کی غزلوں کا دیوان ہے، یعنی یہ کس کا دیوان مانا جاتا ہے، وہ امیر نینائی کا دیوان مانا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر مجموعے کے طور پر پوچھی جاتی ہیں۔
اگلا جو تذکرے سے متعلق جو سوال ہے، تذکرہ گلشن بیکار کس کی تصنیف ہے؟ یعنی جو تذکرہ ہے گلشن بیکار کس نے لکھا؟ تو صحیح جواب ہوگا یہاں پر وہ ہے سیفتہ۔ سیفتہ کے ذریعے تذکرہ گلشن بیکار لکھا گیا۔ اور اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ یعنی اردو میں جو ناول لکھے گئے ہیں وہ سب سے پہلا ناول جو لکھے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا ناول کون سا ہے؟ تو مراد روز جو ڈپٹی نذیر احمد دوارا ذریعے لکھا گیا ہے۔ اور ڈراموں کے مجموعہ، جیسے ڈرامے اردو میں ڈرامے بھی لکھے گئے ہیں، ان میں ڈرامہ سات کھیل کا مصنف کون ہے؟ یعنی ڈرامہ جو سات کھیل ہے کس کے ذریعے لکھا گیا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کے ذریعے اس ڈرامے کو لکھا گیا۔ اس کے بعد بدر منیر جو مثنوی میں جو کردار ہے وہ بدر منیر جو کردار یہاں پر جو مثنوی میں دیا گیا ہے بتایا گیا ہے، تو یہ جاننا پڑے گا کہ بدر منیر کون سی مثنوی کا کردار ہے۔ تو یہاں پر اس کا صحیح سوال کا جواب ہوگا مثنوی شعر البیان۔ اور رسالہ، اگر رسالے کے بارے میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں تو فلاں رسالہ کس نے لکھا؟ تو یہاں پر جو رسالہ ہے مخزن کس نے جاری کیا؟ جو مخزن رسالہ ہے وہ کس نے جاری کیا؟ تو یہاں پر سید عبد القادر صاحب نے اس کو جاری کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا سوال یعنی تقابلی تنقید کی بنیاد، تو تقابلی تنقید کی بنیاد اردو میں کس نے ڈالی؟ یعنی جو تقابلی تنقید ہے اس کی شروعات اردو میں کس نے کی؟ تو علامہ شبلی نعمانی نے تقابلی تنقید کی شروعات کی۔ اسی طریقے سے نیرنگ خیال کس نوعیت کی کتاب ہے؟ یعنی جو نیرنگ خیال ہے وہ کس طرح کی کتاب ہے؟ تو یہ ایک تمثیلی کتاب، سوال کا جو جواب ہے وہ ہے تمثیلی کتاب ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ اور